الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی سوانح حیات پر لیکن تصوف کی روشنی میں ہم کلام کر رہے ہیں، اور پچھلی مرتبہ صبر و تحمل کا موضوع تھا، اور اس دفعہ مخلوق خدا پر شفقت، انہیں اذیت سے محفوظ رکھنا، اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچنے دینا، اس کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ تصوف جو ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ تصوف کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا، اسی طرح اللہ کے احکامات اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان پر صبر کرنا، یہ تصوف کی ایک تعریف کی گئی ہے۔ تو اسی میں پھر جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ان کو راحت اور سکون پہنچانے پر اجر اور ثواب اور بہت زیادہ انعامات کا تذکرہ ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صوفیہ جو تصوف اختیار کیے ہوئے ہوں، اور دوسرے لفظوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل اتباع کرنے والے ہوں، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی آل کی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک و صاف ہے، لیکن آل کی مثل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور آل کو کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر لازم بات ہے کہ سرپرست کو جلال آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ ازلی فرمایا کہ جو اس کی مخلوق کو بلا وجہ ستائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں انعامات سے محروم کرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جائے، اور کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں منازل قرب طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے اولیاء اعظام گزرے ہیں وہ ہمیشہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے ہیں، وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ہرٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم اس کے تھوڑے مختلف پہلوؤں پہ کلام کرتے ہیں، اور پھر ہم حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ آپ نے تصوف کی اس شاخ کے اوپر کیسے دسترس حاصل کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 6484، اور بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب ہے، اب یہ ہاتھ اور زبان کا اس لیے سرکار نے خاص ذکر کیا، یہ نہیں کہ اب لاتے مارتے رہو جائز ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ چونکہ اکثر ہم زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اکثر ہاتھ سے مارتے ہیں، اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دو اعضاء کا ذکر کر کے لیکن پیغام یہی دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مخلوق کے لیے باعث اذیت نہ بنے، بلکہ غور کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اگر پہنچ رہی ہے تو اس کو ختم کریں تاکہ ہم کامل مسلمان ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث پاک ہے 5185۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اب یہ خاص طور پہ اشارہ فرمایا کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اخروی دن پر ایمان ہے، تو اگر وہ کامل ایمان ہے تو ایک علامت ضرور ظاہر ہونی چاہیے، وہ کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب ہے اذیت پہنچائی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا اور وصف ایمان اس سے چھن جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کاملیت سے نقص کی طرف آئے گا۔ اس کا مطلب وہ ناقص ہے، چاہے اپنی زبان سے کچھ بھی کہتا رہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر بہت ہی خوش اخلاق کہلاتے ہیں، یا مختلف مقامات پر ان کی خوش اخلاقی عروج پر ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر، آفیسز کے اندر، کہیں پہ کوئی تقریب ہوتی ہے، لیکن جب وہ محلے میں آتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ باعث تکلیف بن جاتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، تو شارحین نے فرمایا پڑوسی سے مراد محلے والے نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بہن ہو سکتے ہیں، اس طرح دیگر خاندان والے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بڑی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر کامل ایمان رکھتے ہو، اس کاملیت کی نشانی ظاہر ہونی چاہیے۔ اب جو شخص ایک شوہر ہے، وہ بیوی کا زندگی اس نے حرام کر رکھی ہے، مارنا، پیٹنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اور بالکل معمولی چیزوں پر اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اور وہ بات بات پہ اس کو ذلیل کرتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے۔ یا بعض خواتین ایسی ہیں، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جو اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کا منہ نوچ لیتی ہیں ناخنوں سے، تھپڑ مارتی ہیں، گریبان کھینچتی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ یہ باہر کے ملکوں سے کافی ایسے آیا کہ جی گھر سے باہر نکال دیا شوہر کو کہ گھر سے نکلو۔ تو اب اس قسم کی جو چیزیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایسے بعض ٹیچر ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں بہت زیادہ، خصوصاً ہمارے دینی حلقے کے اندر یہ چیز بعض اوقات نظر آتی ہے کہ حافظ صاحب کے پاس اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو حفظ کروانے لینے کے لیے جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حضور شاید گوشت میرا ہے، ہڈی آپ کی، یا ہڈی میری ہے، گوشت آپ کا، کچھ اس طرح کا مقولہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قاری صاحب ڈنڈا نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ اتنی آزادی، اور دھن دھن پھر وہ خوب پٹائیاں کرتے ہیں، بچے کو ٹانگ کی ہڈی توڑ دی، کمر پہ نشان۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ سکتا ہے، بوقت ضرورت تھوڑی بہت ضرب بھی لگا سکتا ہے، لیکن اس طرح وحشیانہ انداز سے مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ خرابی اگر تکلیف پہنچانے کی جہت سے ہو تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت نقصان کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، تو اس میں وہ تعلیم نظر آتی ہے کہ لوگوں کو راحت پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ۔ جیسے کہ روایت حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے عمل کی تعلیم دیجئے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نفع عطا فرمائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر ما یؤذی الناس فاعزلہ عن طریقہم، کہ تم یہ دیکھو اگر کوئی چیز لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو راستے سے ہٹا دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں نفع عطا فرمائے گا۔ اور آپ ہی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے ایسے عمل کی نشاندہی کر دیں جو مجھے جنت میں پہنچا دیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جملہ، بس اس میں آخر میں یہ ہے کہ تم اگر کسی اذیت دینے والی چیز کو دیکھو فنحیہ، تو اس کو دور کر دو، اس کو ہٹا دو۔ اس کا مطلب ہے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اب آپ باعث اذیت نہیں بن رہے بلکہ باعث راحت بن رہے ہیں، اس کو سائیڈ میں کر دیں۔ کوئی شاخ ہے درخت کی وہ ایسی آ گئی ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں فٹ پاتھ پہ بڑھ جاتی ہیں، اسکوٹر کوئی رات میں چلا رہا ہو نا، پتہ بھی نہیں چلتی منہ پہ لگے گی اس کے، اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں یہ شاخیں۔ اور ہمارے کراچی میں تو ہم یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس طرح کوئی بھی روڈ کے اوپر گڑھا وغیرہ ہے تو بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز ڈال کے اس کو لیول کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اسکوٹر والا ایسا نہ ہو کہ گر جائے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ لوگوں کو راحت ملے، آسانی ملے، پریشانیاں نہ ملے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو سمجھنی چاہیے، پھر ہم خواجہ صاحب کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات کسی کے لیے باعث اذیت بنے، اس کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خود شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے، تو اگر آپ بنتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے اور اب آپ مخالفت شرع کرتے ہوئے اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس میں قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے یہ فرق جاننا بھی ضروری ہے۔ تو جہاں شریعت کی اجازت ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت میں تھوڑی سی سختی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جب آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں، سامنے والے کی برائی کو ظاہر کرتے ہیں، عمومی طور پر ایک فطرت انسانی ہے کہ اگر اپنی ذات میں غلطی پاتی بھی ہے تب بھی اس کی نشاندہی کو برا مانتی ہے۔ آپ چرسی کو چرسی کہہ کے بتائیں، ذرا ناراض ہو جائے گا۔ چور کو چور بولیں، رشوت خور کو رشوت خور کہہ کے بتائیں۔ کوئی مرد یا عورت بد اخلاق ہو، بہت زیادہ مس بیہیو کرتا ہے، اپنی زبان سے پورے محلے کو، گھر والوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے، اور آپ کہیں بد اخلاق ہو، ناراض ہو جائے گا۔ تو اب لیکن شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ آپ تبلیغ دین کریں، آپ سمجھائیں، اس میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ مراد یہ ہے کہ 7ویں برس میں پولائٹلی، لیکن 10 برس میں آگے اب نرمی نہیں، اب سختی کریں،
اب یہ سختی اگر بچے کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے تو اس کی اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اطاعت شرع کر رہے ہوتے ہیں، اس پر کوئی ناراض ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بچے نے داڑھی رکھی، ماں باپ ناراض ہو گئے، بعض ایسے ہوتے ہیں داڑھی منڈواؤ، ابھی نہیں، تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی۔ اب وہ بچہ بھولے پن میں اگر والد صاحب سے پوچھ لے، ابو آپ تو ابھی تک نہیں رکھ رہے، وہ کون سی عمر ہے جو ابھی تک آپ تک بھی نہیں پہنچ پائی۔ اسی طرح بعض بچیاں برقع پہنتی ہیں تو ماں ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ برقع اتارو، نقاب نہ کرو، بے پردہ باہر نکلو۔ تو اب یہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے ماں باپ کا کہنا نہ مانا، ناراض ہو گئے، کہتے ہماری دل آزاری کر دی تم نے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ بعض اوقات ایک آدمی کی پوسٹ پر آ جاتا ہے گورنمنٹ جاب میں، اب ماں باپ کہتے ہیں اب ہمارے دن پھر جائیں گے، بھائی بہن کہتے ہیں پھر جائیں گے، وہ نہیں ہوتا ان کا مذہبی ذہن، لیکن بچہ اگر رشوت نہیں لیتا ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ رشوت لو، بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، لوگوں کی جیبوں سے لوٹ کر اپنے لیے فائدہ حاصل کرو، اور نہیں مانے تو ناراضگی، تو اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بعض اوقات ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی ایک فریق کی طرفداری میں دوسرے سے بدتمیزی کریں، سیدھے جہنم میں جائے گا آدمی، اگر توبہ نہیں کی تو گیا کام سے۔ اور خاص طور پر اس وقت کہ جب ان میں سے ایک فریق آپ کو یوز کرنا چاہ رہا ہو، جو اکثر مائیں ہوتی ہیں کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کا یہ ذہن بنا رہی ہوتی ہیں، بیٹا میں اس لیے تکلیف برداشت کر رہی ہوں، کل میرے بچے جوان ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گی کیسے مجھے اذیت پہنچائے گا۔ وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں پھر ان کی طرف اگر باپ ڈانٹنے لگے، کچھ غلط اور معاملہ کرنے لگے تو وہ بچوں کو سامنے کھڑا کر دیتی ہیں، وہ ماں باپ کے بیچ میں آ کے والد صاحب سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں ماں کی نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ ناراض ہوں، چاہے وہ کہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، چاہے وہ کہیں کہ جا میں تو میرے جنازے میں نہ آنا۔ یہ آخری ایموشنلی بلیک میلنگ کا آخری سب سے پتہ یہ ہوتا ہے میرے جنازے میں شرکت نہیں کرنا، تو ایسی ناراضگیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ اسی طرح جج ہے، مجرم کو سزا سنائی، اس کا دل ٹوٹ گیا، تکلیف پہنچی، اس نے اگر وہ جواب میں کہے جج صاحب آپ نے مجھے بڑا ہرٹ کیا ہے اور یہ تکلیف آپ کو جہنم تک پہنچائے گی، ارے بھائی جرم آپ نے کیا، وہ سزا نہیں سنائے گا تو کیا کرے، ہوا میں اڑا دے۔ اسی طریقے سے پولیس والے بعض اوقات کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو جسمانی ریمانڈ لے لیتے ہیں، اور وہ ہمارا مذہب بھی بعض اوقات اجازت دیتا ہے اور ملکی قانون بھی، اس میں اگر وہ کچھ ٹارچر کرتے ہیں اگلوانے کے لیے، یہ اذیت بھی اجازت شرع کے ساتھ ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ہمیشہ مخلوق کے لیے باعث اذیت بننا قابل گرفت نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ان سب سے ہٹ کر ہو، بس جو ضرورت شرع کے مطابق نہ ہو، جو اجازت شرع کے علاوہ ہو، وہ غلط ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کو خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمک تیز کیوں ہو گیا، مرچیں تیز کیوں نہیں ہوئیں، تم سوتی کیوں رہ گئی، کیوں نہیں کھڑی ہوئی تھیں، اس پہ مارنا پیٹنا، بے عزت کرنا، اس طرح معمولی باتوں پر عورت کا ناراض ہو کے شوہر کو ہرٹ کرنا، استاد کا شاگرد کو ضرورت سے زیادہ مارنا، زیادہ ڈانٹنا، ٹارگٹ بنا لینا، یا اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو پھنسوا دینا اور پولیس اس پر ٹارچر کرے، آپ نے جھوٹا الزام لگایا، اب پولیس کو نہیں پتہ لیکن آپ کو تو پتہ ہے، اب جو اذیت تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے وہ بالکل آپ کے اوپر وبال ہوگا اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کسی کے لیے باعث تکلیف، پہلے تو یہ کہ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں، اگر باعث تکلیف بن رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اجازت شرع کے ساتھ ہیں یا اجازت شرع کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب آ جائیے خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کی طرف، اور بشمول آپ کے دیگر آپ اولیاء کرام کو بھی دیکھیں، جب معاملہ نفاذ شریعت کا تھا، جب معاملہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا ہو، جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ہو، اس میں یہ بالکل رعایت نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ اس وجہ سے اس پہ شفقت نہیں کریں گے کہ مجھے پانی پلاتا ہے، میرے پاؤں دبا دیتا ہے۔ وہ اگر کرتا ہے تو اس پر شفقت بس اتنی ضرور ہوگی کہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کو دعا دیں گے، لیکن اس چیز سے غافل نہیں ہوں گے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ اس کو سمجھائیں گے، وہ اس کو مطلب ایسے جملے کہیں گے چاہے وہ ہرٹ ہوتا رہے، بالفرض کوئی ناراض ہو کے چلا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت
بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا کہ جی جو آپ کو جیسے کشف و کرامات حاصل ہے مجھے نہیں ہے، تو فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کیوں نہیں ہے، میں علاج تو بتا دوں گا لیکن تم کرو گے نہیں۔ کہا کہ نہیں آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم گنجے ہو جاؤ اور اپنی جھولی میں اخروٹ رکھ کے فلاں چوک میں بیٹھ جاؤ اور اعلان کرو کہ جو میرے سر پہ ایک تھپڑ مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ جو ایک دم اچھل پڑا، حضرت یہ آپ کے مذاق کر رہے ہیں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا بس یہ تو وجہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عاجزی سے نوازا ہے تو کشف بھی ہے، کرامات بھی ہیں اور یہ مقام بھی ہے، اور تیرے دل میں ہے تکبر، اور جب تک یہ تکبر ہوتا ہے تب تک چیز دور نہیں ہوتی۔ تو وہ نہیں مانا۔ تو ایسے بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب جیسے مسیلمہ کذاب آیا نبی کریم کے پاس کہ ٹھیک ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں لیکن مشروط ایمان ہوگا، آدھی حکومت آ دی آپ کی میری، سرکار نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے۔ تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، اس کو ہرٹ ہوا وہ، لیکن اس کا کوئی اعتبار کیا جائے گا؟ تو اسی طرح خواجہ غریب نواز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں اجازت شرع کا معاملہ ہوا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے مریدین کی تربیت کرنی ہے، اپنے خلفاء کی تربیت کرنی ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی رعایت نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی برا مانتا ہے، کوئی ہرٹ ہوتا ہے، خواجہ صاحب بالکل شریعت کے مطابق چلے ہیں اور یہی ان کے منصب کا تقاضا بھی تھا۔ لیکن جب ہم دوسری جہت سے دیکھتے ہیں جہاں اجازت شرع نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی زندگی کا ایک پہلو ایسا نہیں دکھا سکتا کہ آپ کی نگاہ سے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو، آپ نے غصے سے بیجا گھورا ہو کسی کو، ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا خواجہ صاحب کی یہ جو ایک معاملہ ہے اور یہ تصوف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائیں، جب تک خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجازت نہ دے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب میں بدرجہ اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق پر ایک شفقت اور محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے ملایا جائے، اور یہ صوفیہ اعظام پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، خواجہ صاحب چاہتے تو اپنے گھر پہ رہتے، ماں باپ کے پاس وہیں شادی کرتے، تبلیغ دین ہی کرنی تھی نہ کر لیتے، لیکن آپ نے اپنا شہر چھوڑا، دوسری جگہ گئے علم دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ علمی مراکز تھے ان زمانے کے اندر۔ اور کون سا علم سیکھا؟ اپنی ذات کے فائدے کے لیے، وہ تو گھر ہی سیکھ سکتے تھے، اس لیے تاکہ مخلوق خدا کو سکھاؤں، تاکہ انہیں شیطان اور نفس اور دنیا اور مخلوق کے چنگل سے چھڑا کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں۔ تو وہ گئے وہاں پر اور پھر انہوں نے اس چیز کو حاصل کر کے اور لوگوں کو اس اذیت اور تکلیف سے بچایا ہے جو ان کو اللہ سے دور رہنے کی صورت میں موت کے وقت پہنچتی، یا عذابات قبر کی صورت میں ظاہر ہوتی، یا میدان معاشر میں ذلت و رسوائی کا باعث بنتی، یا اگر اللہ ناراض ہوتا تو جہنم میں دخول کا باعث بنتی، اور جس تکلیف کو وہ برداشت نہ کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کا اپنے مخلوق کے لیے وقت نکالنا، ان کو تبلیغ کرنا، اور اسی طریقے سے ان کو مختلف اذیتوں سے بچانا، ایسی تعلیم دینا کہ ایک دوسرے کے لیے شرری نہ بنے، باعث رحمت ہو جائے، یہ وہ پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تصوف کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، اس پہ شفقت ہو، اس پہ رحمت ہو، اسے بلا اجازت شرع تکلیف نہ پہنچاؤ، وہ ہم خواجہ صاحب کی زندگی میں زبردست قسم کا دیکھتے ہیں، اور اس کے دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا، ایک شخص تھا وہ سفر کر رہا تھا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، اس پر ڈول رسی نہیں تھا، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا، تو وہ نیچے اترا اور بڑی مشکل سے پانی پی کے باہر آیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ وہ ایک کتا تھا جو تھوڑی سی گیلی مٹی، شاید اس کی وجہ سے گیلی ہوئی ہوگی، اس کو چاٹ رہا تھا، اتنا پیاسا تھا۔ تو سوچا جیسی پیاس مجھے لگی ہے اس کو بھی لگی ہوگی، تو وہ نیچے اترا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، اور اس کے تسمے کو منہ سے پکڑ کر پھر اوپر چڑھا، کیونکہ دونوں ہاتھ تو اور پیر تو استعمال کرنے تھے، اور باہر نکل کے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عمل کی قدر فرمائی اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا کتے کو پانی پلانے میں بھی اجر ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر میں اجر ہے۔ مراد یہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، انسان ہو یا جانور ہو، اگر وہ اس کو تکلیف ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے میں اجر ملے گا۔ اس لیے خواجہ صاحب کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کفار پر بھی شفقت کی ہے، جس شفقت کا ایک طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کفر پر باقی رہ کے شفقت کی جائے،
انسانیت کے ناطے اچھا سلوک ہمیں سب کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن ان کے کفر پہ راضی ہونا ٹھیک نہیں ہے، انہیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ لہٰذا آپ کی شفقت ایک یہ ظاہر ہوئی کہ آپ ان کو پیار دیتے تھے، انہیں قریب آ کر اسلام کے سمجھنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب ہمیں اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے، اس موضوع کو سامنے رکھ کر، اور خصوصاً خواجہ غریب نواز کی پوری حیات طیبہ جو اس نقص سے بالکل پاک و صاف ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اس کی روشنی میں ہر آپ سے محبت رکھنے والے کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک قلم لیں، ایک ڈائری لیں، اور بالکل سکون سے بیٹھ کے سوچیں، میں اپنی زوجہ کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوست احباب کے لیے، جو آفس میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، انہیں کسی لحاظ سے تکلیف اور اذیت تو نہیں دے رہا ہوں، دانستہ یا نادانستہ ان کے لیے باعث اذیت اور تکلیف تو نہیں بن رہا ہوں۔ جہاں محسوس ہو اس کو فوراً لکھیں۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے یہ کہ ہم لکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ، اور اس طرح بہنیں بھی ہماری کریں، اور پھر مرد حضرات دیکھیں اگر زوجہ کو بیجا تنگ کر رکھا ہے، بعض گھروں میں ایسا ماحول بنا ہوتا ہے کہ زوجہ شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئی ہے، ہر وقت غصہ، ہر وقت کھنچا ہوا چہرہ، تو وہ بھی ایک انسان ہے نا، اس کی مسلسل دماغ کی رگیں کھنچتی رہتی ہیں، ابھی ڈانٹ آئی، ابھی کچھ ہوا، ابھی گالی پڑے گی، ابھی ہاتھ پڑے گا، وہ بیچارے ڈر ڈر کے سارے کام کرنے کے باوجود بھی، نوکر سے زیادہ کام کرنے اور بلا تنخواہ کے کام کرنے کے باوجود بھی خوفزدہ رہتی ہے کہ کیا ہوگا۔ ایسے مردوں کو سوچنا چاہیے۔ ایسی بعض اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، بعض اپنے کردار سے تکلیف دیتے ہیں، بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں بیوی بچے تیار ہو گئے شادی میں جانے کے لیے، یہ باتھ روم میں گھس گئے، بیویوں کے میک اپ خراب ہو گئے تب باہر نکل رہے ہیں، یہ بھی تو باعث اذیت بننا ہے۔ تو اس لیے جو ایسا محسوس ہو نوٹ کریں، اور پھر پوری ہمت کے ساتھ اسے اپنے ذات سے دور کریں، تو انشاءاللہ موت سے پہلے پہلے بہت حد تک ہم اس وصف کو حاصل کر کے خواجہ صاحب کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کویسچن کرنا ہو تو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فی زمانہ ہمارے عمومی رویے میں عدم شفقت کی کثرت کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں دیکھیں، عدم برداشت یا عدم شفقت جو ہے، عدم برداشت بھی عدم شفقت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہمارے ہاں علم دین کی کمی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں دیکھیں، قرآن کھلتا ہے لیکن صرف ثواب کے لیے، یا بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو سر پہ رکھ کے اس کو رخصت کر دیتے ہیں، اور یا جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس پہ حلف اٹھانے کے لیے قرآن پاک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے خواجہ صاحب نے پورے قرآن کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھا ہے، پڑھا ہے۔ ہم میں سے کتنوں نے کیا ہے؟ قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ ہمارے گھروں میں سیاہ ستہ نہیں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یعنی حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں سیرت رسول کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بزرگوں کی سوانح حیات موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو گھروں میں گفتگو کے موضوعات ہیں، ٹاپکس، وہ دیکھ لیں، اسکول، کالج، دال روٹی، آج کیا پکے گا، شادی آ رہی ہے، بجٹ، سیاست، غیبتیں، کرکٹ، فٹ بال، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر آ جائیں اسکولز کے ماحول کے اندر، وہاں جو ہماری تربیت ہے، آپ سلیبس دیکھ لیں اسکول کا، کیا ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سلیبس ایک انسان کو خارجی علوم کے ساتھ مکمل مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے؟ شریعت کی مکمل اتباع کرنے کے لیے کافی ہے؟ بالکل ناقص اور نامکمل۔ پھر ہمارے ہاں وہ جو رویہ ایک ہو گیا ہے کہ مادی اشیاء اتنی ہم پر غالب آ گئی ہیں کہ جب تک کوئی فائدہ دنیاوی نہ ہو، اخروی فائدے کے لیے سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ پورے مہینے اگر آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ ثبوت حاصل ہو جائے تو آپ کو 1,00,000 روپے ملیں گے، تو اب دیکھیں شوہر کا ذرا رویہ دیکھیں گھر کے اندر، بیوی کی ملائمت دیکھیے گا، ٹیچر کا ڈنڈا چھپا دینا دیکھیے گا، اور ہمارے دوستوں کے ساتھ رویہ، ابھی تو ہم جا کے گدی میں تھپڑ مارتے ہیں دوست کے نا کالج میں، اور اگر وہ کہتا یہ کیا کیا، تو یار مذاق چلتا رہتا ہے یار، اس کو تو ہم تکلیف سمجھتے ہی نہیں ہے نا، یہ پھر وہ نہیں کرے گا ایسا۔ یعنی آج دنیا کا تھوڑا سا پیسہ ساتھ شامل ہو جائے تو آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، دین کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، ہم دین کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، ہم دین کو اپنی ذات پر نافذ نہیں کرنا چاہتے، تو بیٹا پھر عدم شفقت تو ہوگی نا۔
جو قوم قرآن و حدیث جیسی کامل چیزوں کو اور اپنے نبی جیسے کامل نبی کو حاصل کرنے اور اپنے اسلام جیسے کامل مذہب کو حاصل کرنے کے باوجود ناقص ترین رہے گی تو عدم شفقتی نظر آئے گی، یہی مصیبتیں نظر آئیں گی، گھر گھر میں بے برکتی نظر آئے گی۔ اور آج مسلمان پوری دنیا کے اندر اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاکستان میں، آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں، بے عملی کا دورہ ہے، اس لیے آج مسلمان پس رہا ہے اور غیر مسلمین ہم پر غالب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہمیں چھوڑ دیا ہے، تائید غیبی ہٹا لی ہے، بلکہ ہم نے خود اپنا نقصان کیا۔ تو اس لیے بیٹا جب تک شریعت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک نافذ نہیں کریں گے، اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول بننے نہیں دیں گے، تو یہ تو ہوگا۔ تو اس چیز پہ توجہ کریں۔ اسی لیے ہم خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ان کی بھی تو ایک فیملی تھی نا، پہلے وہ کسی فیملی کا حصہ تھے، پھر باقاعدہ آپ نے اپنی فیملی بنائی، ان کے بھی تو دوست احباب تھے، ان کے مریدین تھے، کیوں نہیں یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی؟ عدم برداشت، عدم شفقت، اس لیے کہ انہوں نے دین کو سیکھا، اپنی ذات پہ نافذ کیا، عملی طور پہ معاملات کر کے دکھائے، اپنے ہم صحبت کو ہمت اور استقامت فراہم کی، اور انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا تو ایک بابرکت ماحول مارز وجود میں آیا۔ تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کوئی کویسچن؟ جی السلام جی، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسا اوقات فقیر جو ہے وہ گاڑیوں سے چمٹ جاتے ہیں اور صرف ڈانٹنے سے ہی جو ہے وہ گاڑی سے دور جاتے، تو اس طرح ان کو دھتکارنا کیا اس پر گرفت ہوگی؟ جی، اس پہ گرفت نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوتے ہیں بیٹا پیشہ ور فقیر، اور ان کی حوصلہ شکنی ضروری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ ضرورت کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا اگلے وقت کا کھانا۔ یعنی اتنا جب تنگ دست ہو جائیں کہ اگلے وقت کا کھانا بھی گھر میں میسر نہ ہو، تب جا کے آدمی اس کو مانگ سکتا ہے کہ مجھے کھانا دے دیں۔ اور یہ تو پیشہ ور ہیں، یہ تو اگر ان کو آپ کہیں نا میں جاب دلواتا ہوں، کتنے کی دلوائیں گے جی؟ 10,000 روپے مہینہ، 15,000، تو کہیں گے آگے بڑھو، لاکھ روپے تو یہاں پہ میں کما لیتا ہوں مہینے کے۔ تو یہ ہے پیشہ ور۔ اچھا، جب پیشہ ور ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ چمٹ جائے گا آپ سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے جب میں مسلسل کروں گا تو یہ مجھے دیں گے، اور ان کو دینا گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں اس گناہ سے باز رکھنے کے لیے ہمیں دو طرح کے رویے اختیار کر سکتے ہیں، نرمی کا رویہ یا سختی کا رویہ۔ نرمی سے باز نہیں آ رہے تو سختی کا رویہ اختیار کرنا اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ آپ پیسے نہیں دیں گے، سختی کا رویہ اختیار کریں گے، اور آپ کے لیے کوئی گرفت نہیں، گویا کہ یہ آپ کی شدت اور سختی بالکل موافق شرع ہے اور اجازت شرع کے ساتھ ہے۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کچھ مانگا، آپ نے اس کو دلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ پھر کچھ کسی سے مانگ رہا تھا، تو آپ نے اس کو درہ مارا اور فرمایا کہ یہ سائل نہیں ہے، یہ تو تاجر ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جب تمہاری ضرورت ہم نے پوری کر دی، تم نے کیوں دست سوال دراز کیا، درہ مارا؟ اس کا مطلب ہے آپ درہ تو نہیں مار رہے، آپ زبان کے درے ضرور مار رہے ہیں لیکن ویسے تو نہیں مار رہے۔ ہاں، بعض لوگ ہاتھ بھی مار دیتے ہیں جب بہت ہی کوئی تنگ کرتا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہاتھ ماریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شدت اور سختی کے بغیر یہ بلا ٹلنے والی نہیں ہے اور مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں پیسہ دے کر گناہ میں تعاون کروں، تو آپ سختی بالکل کر سکتے ہیں۔ جی، اور جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ کہ کیا جانور جو گھر میں پالے جاتے ہیں، کیا اس میں بھی اذیت کا تصور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جانور مطلقاً پالنا تو منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اونٹ پالے جاتے تھے، بکریاں ہیں، اور گھروں کے اندر پرندے۔ سرکار کے گھر میں جانور تھا، ایک وحشی جانور تھا، وہ رکھا ہوا تھا اور سرکار کا بڑا ادب و احترام کرتا تھا۔ تو یہ مطلقاً جانور رکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہاں، اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جانور کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کی ضروریات آپ پوری کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ باعث اذیت بنیں گے، اور جب باعث اذیت بنیں گے تو پھر آپ کی گرفت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور پالے تو اسے دن میں 70 مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ۔ تو عرب کے اندر یہ 70-80 کا ہندسہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ مراد یہ ہے کہ اتنا اس کو کھلاؤ پلاؤ، اتنا اس کا خیال رکھو کہ بھوکا نہ رہے۔ تو اگر آپ مچھلیاں پالتے ہیں، اچھا آپ نے بڑا ایکویریم بنایا ہوا ہے، تو یہ تو ہوتی ہی ایکویریم والی مچھلیاں ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ان کے کھانے پینے کا خیال کریں۔ اچھا، کیجز کے اندر ضرور خیال رکھیں کہ اگر طوطا ہے اس کو اتنے چھوٹے کیج میں رکھا ہوگا، بیچارہ اڑ ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اس کے اڑنے کی وہ ختم کر دی، ذرا بڑا کیج بنائیں تاکہ وہ اڑ سکے۔ بعض جگہ تو میں نے کبوتروں کو دیکھا ہے، فینسی کبوتر اتنا سا ہے دڑبا،
بالکل پنجرا اتنا سا، اس میں 2 موٹے موٹے کبوتر ڈالے ہوئے ہیں کہ بیچارے ہل بھی صحیح طرح نہیں سکتے ہیں. تو یہ باعث اذیت بننا ہے. آپ تھوڑا اوپن ایریا اس کو دیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں ایک روایت کے مطابق، تو جہنم دکھائی گئی. اس میں فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک بلی اس کا آگے اور پیچھے کو نوچ رہی تھی، ناخن مار رہی تھی. اور پھر سرکار کو الہام فرمایا گیا، آپ نے فرمایا اس کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اس کو کھانا ڈالا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ حشرات الارض یعنی چوہے وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ پالتی، حتیٰ کہ وہ مر گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا ہے اور وہ تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو جہنم میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پال سکتے ہیں، ان کے آرام آسائش کا خیال رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو نہ پالیں، بیسٹ یہ ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ درگت بنا رہے ہیں، چھوٹے منع ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ بیچاروں کو، یہ کان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. قربانی کے جانوروں کو دیکھ لیں آپ، قربانی کے جانوروں کا اکرام کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ایک دم کھینچ رہا ہے، ایک آگے سے بھگا رہا ہے، اسے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. یہ صحیح نہیں. جبکہ تعلیم شرع کیا ہے کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو تو پہلے اس کو کھانا پانی دو، یعنی ذبح ہونے سے پہلے بھی اس کے آرام کا خیال رکھو. تو اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے. جی اور کوئی کویشچن؟ السلام علیکم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، تو ان کی غلطی پر ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، تو یہ ڈانٹنا کیسا؟ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، اس سب سے پہلے اس غلطی کی نوعیت کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا، اختیاری غلطی ہے یا غیر اختیاری ہے. غیر اختیاری میں درگزر واجب ہوتا ہے. مثلا وہ بیچاری کام کر رہی تھی، اچانک گلاس ہاتھ سے ٹوٹ کے گر گیا، یہ آپ اور مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اگلے دن ہمارے ہاتھ سے گر گیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہمیں ڈانٹو، ہم کہیں گے پتہ نہیں کس نے چکنائی لگائی تھی اس کے اوپر. ہم چکنائی پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کو خوب ڈانٹ کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر تمہیں تنگ دست بنایا ہے تو ذلت تمہارا مقدر بنے گی. یہ غلط چیز ہے نا. ہاں اگر اختیاری ہو تو مثال کے طور پہ آپ نے پیسے اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر کی صفائی کریں، اور آپ آ کے دیکھیں نہ ڈسٹنگ کر رہی ہے صحیح، نہ برتن دھو رہی ہے صحیح، نہ کپڑے وقت کے اوپر دھو رہی ہے، یہ تو اس کا اختیاری فعل ہے نا. اس پر آپ ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی لمٹ کے اندر آپ غور کریں کتنی بڑی غلطی ہے اور اس سے مجھے کس حد تک ڈانٹنا ہے. یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں ڈانٹتے رہیں یا مارنا پیٹنا شروع کر دیں، ذہنی ٹارچر دیں، ایسے الفاظ کہیں جس سے اس کو اذیت پہنچے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، دونوں کا ایک ہی لباس تھا، آقا کا بھی غلام کا. کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کافی پہلے اس کو یہ کہہ دیا تھا، اس کی ماں کی وجہ سے عار دلوائی تھی، شرم. یعنی آپ نے فرمایا تھا کالی کے بیٹے، وہ حبشی غلام تھے، تو پیچھے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ میں ابھی تک جہالت کا کچھ اثر باقی ہے. یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. ان سے زیادہ سخت کام نہ لو، اور اگر لو تو ان کے معاون بن جاؤ. اس دن کے بعد سے حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے جیسا لباس اس کو گویا کہ پہنانا شروع کیا اور کھانا بھی کھلاتے ہوں گے. ایسی ایک صحابی تھے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اس کی غلطی پر، تو پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ اے ابو مسعود، جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو رحمت کونین، تو ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا. ایسی ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، میرا اور ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں کو ترازو پہ بلایا جائے گا، ان کی خطائیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور تیری سزا دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی. اگر دونوں برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی خطائیں زیادہ ہوں گی تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور وہ خطاؤں سے مراد اختیاری ہوں گی، یقینی سی بات ہے، غیر اختیاری میں تو گرفت نہیں ہے. اور اگر تیری مار پیٹ زیادہ ہوئی، ان کی خطائیں کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. ایسی ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے غلام غلطی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا درگزر کر دیا کرو. عرض کی پھر غلطیاں کرتے ہیں؟ فرمایا پھر درگزر کر دو. کہا پھر غلطیاں کرتے ہیں، یعنی میں تو کر رہا ہوں درگزر، کوئی حل بتائیں. سرکار نے فرمایا پھر درگزر کر دیا کرو. عرض کی آخر کب تک درگزر کرتا رہوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تیری غلطیوں کے جواب میں تجھ سے درگزر کر رہا ہے.
ابھی دیکھیں کتنی پیاری تعلیم. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں، ڈانٹا واٹا نہیں. کبھی گھر والے کچھ کہنے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو چھوڑ دو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں یہ نہ لکھا ہوتا تو ہوتا ہی کیوں. لیکن یہ وہی ہے جو غیر اختیاری چیز ہے نا، اس پہ سرکار یہ نہیں کہ اب وہ ماسیاں گلاس توڑے اور آپ کہیں جی چلو جی درگزر کرتے ہیں، وہ تو پھر نہ کام کرے گی نہ کچھ. اگر امپلائی پہ غیری نظر نہ رکھیں تو آفس کے سارے پین آہستہ آہستہ گھر پہنچ جاتے ہیں، پھٹے بھی پہنچ جاتے ہیں بچوں کے، اور وہ سارے پرنٹ آؤٹ جو ہیں بچوں کے اسکول کے وہ اپنے آفس سے ہی نکل رہے ہوتے ہیں. ہم بھی تو باز نہیں آتے نا، امپلائی بھی تو باز نہیں آتا. تو لہٰذا جانبین سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ میں نے تفصیل سے آپ کو جواب دیا، اس کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کر کے اپنے عمل کو قرینے میں لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے عرض کی خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.